تیرے عشق سے ملا مجھ کو سراغ زندگی، تیرے عشق سے ملا مجھ کو سراغ زندگی، لوگ کہے جا رہے ہیں انور دیوانہ ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پاکستان کے معروف شخصیت جناب انور گجر صاحب، تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، آئے ملتے ہیں۔ جی تو بھائی جان آپ کب سے یہاں اس نیو یارک میں ہیں؟ ماشاءاللہ میں جی 3 مارچ 2015 کو یہاں پہ لینڈ کیا تھا ہمارے جہاز نے ود فیملی۔ اچھا، میں 2015 میں یہاں پہ، اور لکیلی یہ کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس سے 2 بلاک پرے یہ یونین سٹریٹ ہے، تو رابسن سے آگے جو بونی سٹریٹ جس کو بولتے ہیں، اس کے کارنر پہ فرسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے رات کو تقریباً 10 بجے، جی جی، پہلا سٹے ہمارا اسی ٹاؤن میں، اسی ایریا میں، فلشنگ میں، اسی فلشنگ میں ہوا تھا۔ ماشاءاللہ سنو تھی، بارش تھی، اور ایک لمبا سفر کر کے فرسٹ ٹائم جب ہم امریکہ میں آئے نیو یارک میں، تو فلشنگ کے ایریا میں یہیں پہ ہمارا جو پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ جی تازہ غزل ہے، کوئی 20 سال بعد طب آزمائی ہے، یہ غزل کی طرف ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے، تو بلکہ یوں سمجھے کہ امریکہ میں آئے ہوئے یہ میری پہلی غزل ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ تم آئے تو خزاں کا موسم بھی سہانا ہوا، واہ واہ واہ، تم آئے تو خزاں کا موسم سہانا ہوا، دیدار تمنا لیے پھرتے تھے ہم زمانہ ہوا، واہ واہ، تم آئے تو خزاں کا موسم سہانا ہوا، دیدار تمنا لیے پھرتے تھے ہم زمانہ ہوا، تیرے بعد کوئی دکھائی نہ دیا جہاں میں، تیرے بعد کوئی دکھائی نہ دیا جہاں میں، دل دو عالم کی محبت سے بیگانہ ہوا، ہم تیرے ہیں تیرے ہی پاس پلٹ کر آئیں گے، ہم تیرے ہیں تیرے ہی پاس پلٹ کر آئیں گے، موت تو تیرے وصال کا بس بہانہ ہوا، واہ 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 واہ، ہم تیرے ہیں تیرے ہی پاس پلٹ کر آئیں گے، موت تو وصال کا بس بہانہ ہوا، اپنے مرے بنا جنت نہیں ملتی اے دوست، اپنے مرے بنا جنت نہیں ملتی اے دوست، پھر یہ جینا بھی بھلا کیا جینا ہوا، واہ واہ، تو نے اپنے مرے بنا جنت نہیں ملتی اے دوست، پھر یہ جینا بھی بھلا کیا جینا ہوا، تو نے بنایا ہے جسے محبتوں کا نقیب جانا، تو نے بنایا ہے جسے محبتوں کا نقیب جانا، اہل شہر کی نفرتوں کا وہ نشانہ ہوا، اور آخری شعر ہے کہ تیرے عشق سے ملا مجھ کو سراغ زندگی، لوگ کہے جا رہے ہیں انور دیوانہ ہوا، تم آئے تو خزاں کا موسم بھی سہانا ہوا، دیدار تمنا لیے پھرتے تھے ہم کہ زمانہ ہوا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو آپ پاکستان میں بھی پوئٹری کرتے تھے؟ پاکستان میں جی الحمدللہ میں مطلب شروع سے میرا جو ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ، خود میں نے عربک میں جو لٹریچر ہی میں نے ماسٹر کیا ہے عربک میں، اچھا ماشاءاللہ، تو لکیلی یعنی کہ میرا ٹیسٹ کہہ لیں کہ جو میرا عربی پوئٹری کا جو میرا پیپر تھا، تو لکیلی میں اس طرح وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہا تھا، تو میرے جو پروفیسر تھے نا وہ آ رہے تھے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل کے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے روکا، تو مجھے کہتے ہیں کہ اوے انور تم نے پیپر میں کیا کیا ہے، کیونکہ میں بہرحال شروع سے اسٹوڈنٹس یہ جو ہے نا ہیومینٹی کے کاموں میں انوالو تھا، تو میں بہت کم کلاسیں مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا، زیادہ تر یہ ہیومینٹی اور کمیونٹی ورک دائیں بائیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ سر نے صرف میرے ہی سے کیوں کہا، اور بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے اور نہیں کسی کو بولا کہ تمہارا پیپر کیسا ہوا، تو مجھے کیوں بولا ہے کہ بھائی شاید میں فیل ہو گیا ہوں پوری کلاس میں سے۔ جی جی، تو وہ پوئٹری کا 200 نمبر کا پیپر تھا، جس میں صرف عرب پوئٹری تھی، اور زمانے جاہلیت کی پوئٹری کا وہ پیپر تھا۔ تو میں نے کہا سر وہ بس ایسے ہی بس ہو گیا سر، جو
اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پازیٹیو یا نیگیٹو سینس میں پوچھ رہے ہیں. جی جی مجھے کہتے ہیں میں نے 2-3 دفعہ آپ کا پیپر سارا پڑھا ہے اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں کہیں سے ایک نمبر تمہارا کاٹ سکوں اور میں نہیں کاٹ سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حالانکہ مجھے عربی چاہے آتی تھی یا نہیں آتی, لیکن وہ عربی لٹریچر کے ساتھ جو میرا لگاؤ تھا پوئٹری کے ساتھ, تو وہ اس سے ایک ذوق تھا چونکہ میرے اندر بھی, تو مجھے اس میں مزہ آیا کہ وہ امر القیس کا ہے اور وہ زہیر جتنے وہ پرانے شاعر تھے اب تو نام بھول رہا ہوں میں, ان کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے ان کی سوانح عمری, ان کے حالات, ان کی پوئٹری, اس کا پلس اور مائنس, اور ایز اے جو ہے وہ نقاد اس کے تنقیدی تبصرے, مطلب جو بھی اس کے سلیبس کے ہمارا حصہ تھے. تو الحمدللہ اس میں مطلب, اور میں نے میرے خیال ہے جو پہلی غزل تھی وہ میں نے میٹرک میں لکھی تھی. میٹرک میں. اور شاید اگر میں فی البدی ابھی بولوں تو شاید مجھے اس کا پہلا شعر یاد آ بھی جائے, پتہ ہی نہ آئے پورا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس غزل کا پہلا شعر یہ تھا کہ تو لمحہ بھر کو میرے پاس آ کہ تجھ پہ تازہ غزل لکھوں. تو لمحہ بھر کو میرے پاس آ کہ تجھ پہ تازہ غزل لکھوں, تو اپنا چراغ وفا جلا کہ تجھ پہ تازہ غزل لکھوں. بہت لمبی لیکن اب مجھے ذہن میں نہیں, میں کوشش کر کے اس کو لکھ سکتا ہوں دوبارہ, لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں. لیکن یہ مطلب میٹرک میں. اچھا میٹرک کہاں سے کیا آپ نے؟ میٹرک میں نے اپنے جو ہے وہ آبائی جو ہمارا قصبہ ہے, میرا بیسیکلی دیہاتی پس منظر ہے, گاؤں سے تعلق ہے, سرگودا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. اچھا. اور پھر آگے بھلوال ہماری تحصیل ہے, اور بھلوال کو پاکستان کا کیلیفورنیا بولا جاتا ہے. بلوال کو چونکہ وہ زرخیز ہے اور نہری پانی نظام ہے ہمارے یہاں بڑا اسٹرانگ, اور کنو کے جو باغات ہیں وہ بکثرت وہاں پہ ہمارا, یعنی ساری جو زمین ہے وہ کنو کے باغات پہ مشتمل ہے, اس کی ہماری جو کاشتکاری ہے. تو اپنے گاؤں کے ساتھ ہمارا ایک گاؤں ہے, میرے گاؤں کا نام ہے چک نمبر 3 شمالی, ساتھ ہمارا گاؤں ہے چک نمبر 10, اس کو بولتے ہیں ایم ایل. اور یہ جو شمالی آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں, یہ جو ہے نا ایم ایل اور شمالی اور جنوبی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سی نہر جو ہے وہ کون سے گاؤں کو سیراب کرتی ہے. ہمارے گاؤں کے جو نام ہیں شمالی, جنوبی یا مین نہر, وہ نہروں کی نسبت سے ہیں. مثلا دریائے جہلم سے اگر ایک نہر نکل رہی ہے نا, تو وہ نہر اگر مین لائن ہے, مین برانچ ہے جو دریا سے نکل کے آ رہی ہے جہلم سے, تو اس کو جن دیہاتوں کو وہ مین لائن پانی دے گی, وہ سارے چکوک جو ہیں وہ مین ایم ایل کہلوائیں گے. مثلا چک نمبر 1 ایم ایل, چک نمبر 2 مین لائن, چک نمبر 3 مین لائن. اور جن کو جہلم سے نکلی ہوئی جنوبی جو نارتھ برانچ پانی دے گی, ان سارے دیہاتوں کو شمالی بولا جاتا ہے. اور جن دیہاتوں کو جو ساؤتھ برانچ پانی دے گی, ان کو وہ جنوبی دیہات, وہ ہر ایک کے نام ساتھ آگے جو ہے وہ آتا ہے. تو میرا گاؤں جو ہے وہ چک نمبر 3 شمالی ہے. تو اس کے بعد کون سے آپ کالج میں, یونیورسٹی میں, وہاں سے کالج میں نے پھر اصل میں نے پرائمری پاس کی تھی اپنے لوکل اسکول سے. پھر پرائمری کے بعد مجھے زندگی میں ایک نیا تجربہ الحمدللہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ بورڈنگ ادارے جوائن کیا سرگودا سٹی میں. اچھا سرگودا. تو میں نے 3 سال جو ہے وہ سرگودا سٹی میں گزارے. تو وہ ایک الگ سے ایک تجربہ تھا کہ آپ اپنی فیملی سے, پیرنٹس سے, گھر سے دور ہیں, اور اپنا صبح اٹھے اپنا بستر جو ہے وہ سنبھالنا, کرنا, لگانا, ناشتہ, ایک سیلف میڈ زندگی جو ہوتی ہے. تو وہ مجھے بچپن سے, یعنی کہ اس کی ایک ریہرسل کہہ رہے, میرا ایک پہلا لرننگ جو پیریڈ تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا 6ٹھی کلاس سے. تو 8th تک میں نے وہاں پہ پڑھا سرگودا میں. پھر 9th 10th آ کے اپنے پھر آبائی گاؤں میں جو اسکول تھا 10 ML وہاں سے کیا. پھر ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے بلوال ڈگری گورنمنٹ ڈگری کالج, تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی اپنی کالج ایجوکیشن. اور جو پہلی میری اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی وہ میری فرسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہمارے گاؤں سے جو ویگنیں چلتی تھیں, تو میرے سے پہلے جب سے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا تو وہ ہر اسٹوڈنٹ اپنا کرایہ پے کرتا تھا. تو جو ہی میں نے کالج داخلہ لیا تو میں نے ایک تحریک چلائی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فری جانے چاہیے. اس کے لیے مجھے مار بھی پڑی, کئی دفعہ مجھے وہ راستے میں اتار دیتے, چونکہ میں اکیلا تھا جس نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. تو پھر وہ چلے جانب منظر اور قافلہ جو بنتا گیا, 2 سے 3 اور 4. پھر ہمارا انتظامیہ کے پاس کیس گیا, پھر انتظامیہ نے اس کے اوپر مذاکرات ہمارے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے. بلکہ میرا اس میں بڑا ایک عجیب اتفاق ہوا کہ میں بالکل نیو اسٹوڈنٹ تھا ابھی کالج میں, 20-25 دن ہوئے گے مجھے, جب مہینہ ہو گیا جب یہ تحریک چلی. تو میں اسسٹنٹ کمشنر پاس اکیلا میں پیش ہوا,
تو آگے جب میں گیا نا تو مجھے چوکیدار نے کہا کہ جناب وہ آپ نہیں مل سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اندر تحصیلداروں کی میٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ فرسٹ ایئر کا ایک بچہ ہے, تھوڑی سی چھوٹی سی عمر, اور ویسے میرے قد کا فزیک بھی نارمل سی تھی, بڑا کالجی اسٹوڈنٹ میں ویسے بھی نہیں لگتا تھا. مجھے کہتا ہے اندر تحصیلداروں کی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن آپ اندر یہ چٹ تو دے دو نا. میرا پیریڈ ہے, میں تو پیریڈ میرا خالی تھا تو میں آیا ہوں کالج سے, تو مجھے پھر واپس کالج جانا ہے, تو پلیز یہ چٹ دے دو. اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس بندے کو اس چٹ سے کیا چیز نے جو ہے نا وہ اپیل کیا. حالانکہ میں نے جسٹ سمپل لفظ لکھے تھے, بسم اللہ, خیریت موجود, خیریت مطلوب, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, والسلام. نیچے میں نے اپنا نام. جی جی. اچھا اس نے مجھے فوراً جب وہ چٹ لے کے اندر گیا نا تو اس نے مجھے بلا لیا. سارے اب تحصیلدار بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کبھی نہ اس طرح میری چٹ کو دیکھیں اور کبھی مجھے دیکھیں. یہ میچ نہیں کر رہی بات کی. اچھا جو اس نے ورڈ یوز کیے ہیں. بہرحال مجھے کہتا ہے ہاں بھائی بیٹا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو اس نے تحصیلدار میٹنگ کینسل کر دی. اس نے جو فرسٹ اول کا جو تحصیلدار تھا اس نے اس کو بھیجا کہ اس بچے کو ساتھ لے جاؤ اور سارے ٹرانسپورٹروں کو گرفتار کر کے لے آؤ. اچھا. تو وہی نا وہ سارے اریسٹ ہو کے آ گئے. اچھا. تو وہ ہوٹر, میں بھی اسی گاڑی میں, وہ ہوٹر والی گاڑی میں بیٹھ کے گیا تحصیلدار کے ساتھ. تو اس نے سارے ٹرانسپورٹر جتنے مالکان تھے وہ بہرحال, تو وہ پھر ہمارا یہ طے ہو گیا کہ آئندہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایوری وین جو ہے 5 اسٹوڈنٹ یہ فری آیا کریں گے. تو الحمدللہ یہ میری پہلا قدم تھا اور پہلی کامیابی تھی. اس کے بعد کون سی یونیورسٹی پھر میں نے انٹر کے فوری بعد پنجاب یونیورسٹی جوائن کی. تب نیا ایک ڈپارٹمنٹ شروع ہوا تھا پہلی دفعہ کہ ایف اے کے بعد یونیورسٹی لے رہی تھی اسٹوڈنٹ. اب تو رواج شروع ہو گیا نا, مطلب کہ پاکستان میں بھی اب تو یہ بیچلر یونیورسٹیاں. تو وہ پہلا کورس تھا پنجاب یونیورسٹی کا جس میں اس نے انٹر بیس پہ ایڈمیشن شروع کیے تھے. کون سے ایئر میں؟ 92 میں. 92 میں. اچھا. تو 92 میں نے انٹر کیا پاس, اور 92 ہی میں نے پنجاب یونیورسٹی بی آنرز میں ایڈمیشن لیا. تو بی آنرز کا جو ہمارا سبجیکٹ, اس میں 3 میجر سبجیکٹ تھے, اسلامک اسٹڈی, عربک پلس کمپیوٹر. تب نیا کمپیوٹر آیا تھا. تو یہ 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہمارا کورس تھا. تو وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی آنرز کیا. تو اس طرح پھر آگے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پھر ایم اے آنرز کیا, ایم اے عربک کیا, اور بی ایڈ کیا. الحمدللہ ایک لمبا عرصہ میں 92 سے لے کے 2001 تک پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً 9 سال میرے وہاں پہ گزرے. تو آپ کے پسندیدہ کوئی ایسی غزل آپ سنانا چاہیں گے؟ آپ نظمیں غزلیں تو کئی ہیں. میں چلے آپ کو اپنے پنجاب یونیورسٹی ہی کے ہمارے ٹیچر ہیں, تو میرے علاقے کے بھی ہیں سنگودہ سے, ان کی مجھے ابھی فی البدی ایک آزاد نظم یاد آ رہی ہے. وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زندگی کی راہوں میں بارہا یہ دیکھا ہے, صرف سن نہیں رکھا خود بھی آزمایا ہے. زندگی کی راہوں میں بارہا یہ دیکھا ہے, صرف سن نہیں رکھا خود بھی آزمایا ہے. تجربوں سے بھی ثابت ہے جو کچھ پڑھتے آئے ہیں اس کو ٹھیک ہی پایا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے منزلوں سے پہلے ہی ساتھ چھوٹ جاتے ہیں, لوگ روٹھ جاتے ہیں. یہ تمہیں بتا دوں میں, چاہتوں کے رشتے میں گرا پھر نہیں لگتی, اور لگ بھی جائے وہ پہلی سی کشش نہیں رہتی. ایک پھیکا پھیکا سا رابطہ تو ہوتا ہے, روح کے تعلق میں تازگی نہیں رہتی. بات وہ نہیں بنتی یادوں کے دریچوں میں, ذہن کے جھروکوں میں تتلیوں کے رنگوں سے پھول پھر نہیں کھلتے. لاکھ بار مل کر بھی دل کبھی نہیں ملتے, اس لیے میں کہتا ہوں اس طرح کی باتوں سے احتیاط کرتے ہیں, اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. واہ 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 واہ, زبردست. خرد مندی نہیں میں دولت جنون چاہتا ہوں, ستارہ آخر شب ہوں نیک شگون چاہتا ہوں. واہ واہ. کیونکہ جو ستارہ آخر شب ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر سحر ہوتی ہے, سبحان اللہ. جو ایک تمثیل ہے, ایک استعارہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا وہ چراغ سحری, جب چراغ سحری بجھے گا تو صبح ہوگی, جب اس کا تیل ختم ہو جائے گا تو وہ صبح کی علامت ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے. اسی طرح ایک آسمان پہ ستارہ آخر شب ہوتا ہے, جب وہ نظر آئے تو سمجھو کہ اب صبح ہونے والی ہے.